بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستو، آج میں آپ کو واقعہ کربلا کا حصہ سوم بتانے والا ہوں۔ یزید کے حکم سے عمر بن سعد نے 7 محرم 61 ہجری سے فرات پر پہرا بٹھا دیا۔ حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی عباس بن علی بڑے بہادر تھے۔ یہ چند آدمیوں کو لے کر زبردستی پانی لے آئے۔ عمر بن سعد حکومت کی تباہ میں حضرت امام حسین سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن تلوار اٹھانے کی ہمت نہ پڑی تھی اور اس امید پر جنگ کو ٹال رہا تھا کہ شاید مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ ابن زیاد کو اس کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے شمر ذوالجوشن کو بھیجا اور عمر بن سعد کو خط لکھا کہ میں نے تم کو حضرت امام حسین کی خیر خواہی اور ان کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ میرا حکم پہنچتے ہی ان سے بیعت لے کر ان کو میرے پاس بھیج دو۔ اگر تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو فوج ذوالجوشن کے حوالے کر دو۔ عمر بن سعد پر یہ حکم بہت گراں گزرا، لیکن حکومت کا چھوڑنا اس سے زیادہ دشوار تھا، اس لیے بادل نخواستہ اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو گیا اور محرم کی 9ویں تاریخ کو خود حضرت امام حسین سے مل کر ان سے آخری گفتگو کی، لیکن مصالحت کی کوئی صورت تھی ہی نہیں۔ حضرت امام حسین بیعت نہیں کر سکتے تھے اور شام کی حکومت بغیر بیعت لیے ہوئے ان کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے آخری گفتگو بھی ناکام رہی۔ اور حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، لوگو، مودع وقت آ پہنچا، اس لیے میں تم کو بخوشی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میرے اہل بیت کو ساتھ لے کر لوٹ جاؤ۔ عوام کی بھیڑ پہلے ہی چھٹ چکی تھی، صرف خواص اور اعزاء باقی رہ گئے تھے۔ ان کی واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اس کے جواب میں سب نے جاں نثاری کا اظہار کیا۔ حضرت امام حسین نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے انتظامات کر کے صبح کو بہتر جاں نثاروں کی مختصر فوج مرتب کی۔ میمنہ پر زبیر بن قیس کو، مجسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کیا اور حضرت عباس کو علم دیا، اور آغاز جنگ سے قبل بارگاہ الہی میں دعا کی، خدایا تو ہر تکلیف میں میرا بھروسہ اور ہر تکلیف میں سہارا ہے۔ مجھ پر جو وقت آئے ان میں تو ہی میرا پشت پناہ تھا۔ غم میں دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں اور رہائی کی صورتیں گھٹ جاتی ہیں۔ دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن شماتت کرتے ہیں۔ میں نے ایسے نازک وقتوں میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھ ہی سے ان کی شکایت کی ہے۔ تو نے مصائب کے بادل چھانٹ دیے اور ان کے مقابلے میں میرا سہارا بنا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر آرزو اور تمنا کا منتہا ہے۔ اس دعا کے بعد تمام حجت کے لیے دشمنوں کو مخاطب کر کے تقریر فرمائی۔ اس میں آپ نے اپنی شخصیت بتائی اور اپنے آنے کے اسباب بیان کر کے واپسی کی اجازت چاہی، لیکن اب اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جواب ملا کہ اپنے ابن عم کی بیعت کر لو، وہ تمہاری ہر خواہش پوری کر دیں گے اور تمہارے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہ ہوگا۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا، خدا کی قسم میں یزید کی بیعت کر کے خادم کی طرح اس کی خلافت تسلیم نہ کروں گا۔ آپ کے بعد آپ کے جانثاروں نے تقریریں کیں، لیکن عراقی فوج پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ حر بن زید تمیمی عراقیوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے ایک ایک آدمی میدان میں آیا، پلہ حسینی فوج کا بھاری رہا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں کی قوت میں تناسب نہ تھا۔ ایک طرف 1000 مسلح سپاہی تھے، دوسری طرف کل 72 آدمی۔ تاہم یہ مٹھی بھر آدمی بڑی شجاعت سے لڑے۔ دوپہر تک حضرت امام حسین کے بہت سے آدمی کام آئے۔ ان کے بعد باری باری سے حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن اور ان کے بھائی حضرت امام حسین کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں آئے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین نکلے۔ عراقیوں نے ہر طرف سے زورش کر دی۔ آپ کے بھائی
عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور چاروں نے شہادت حاصل کی۔ اب حضرت امام حسین بالکل خستہ اور نڈھال ہو چکے تھے، پیاس کا غلبہ تھا، فرات کی طرف بڑھے، پانی لے کر پینا چاہتے تھے کہ حسین نمیر نے تیر چلایا، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ فرات سے لوٹ آئے، اب آپ میں کوئی سکت باقی نہ تھی۔ عراقیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ زرع بن شریک تمیمی نے ہاتھ اور گردن پر وار کیے، سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ کے گرنے کے بعد سنان بن انس نے سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ یہ حادثہ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 681 میں پیش آیا۔ اس معرکہ میں 72 آدمی شریک ہوئے، جن میں 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ شہادت کے دوسرے دن غاغریہ والوں نے شہداء کی لاشیں دفن کیں۔ حضرت امام حسین کا جسد مبارک بغیر سر کے دفن کیا گیا۔ سر ابن زیاد کے ملاحظہ کے لیے کوفہ بھیج دیا گیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت کا قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا گیا۔ اس نے معائنہ کے بعد شام بھجوا دیا۔ اس کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا تو یزید ان کی حالت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان سے کہا، خدا ابن مرجانہ کا برا کرے، اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا اور اس طرح تم کو نہ بھیجتا۔ حضرت فاطمہ بنت علی کا بیان ہے کہ ہم لوگ یزید کے سامنے پیش کیے گئے تو ہماری حالت دیکھ کر اس پر رقت طاری ہو گئی، ہمارے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آیا اور ہمارے متعلق احکام جاری کیے۔ چند دن ٹھہرانے کے بعد جب اہل بیت کرام کو کسی قدر سکون ہوا تو یزید نے انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ رخصت کیا۔ امام زین العابدین کو بلا کر ان سے کہا، ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت ہو، اگر میں ہوتا تو خواہ میری اولاد ہی کیوں نہ کام آتی، میں حضرت امام حسین کی جان بچا لیتا، لیکن اب قضائے الہی پوری ہو چکی، آئندہ تم کو کسی قسم کی بھی ضرورت پیش آئے مجھے لکھو۔ اس کے بعد بڑی حفاظت اور اہتمام کے ساتھ قافلہ کو روانہ کیا۔ چند دیانتدار اور نیک آدمیوں کو حفاظت کے لیے ساتھ کیا۔ ان لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ اہل بیت کو مدینہ منورہ پہنچایا۔ میرے معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ نیکسٹ ہم کس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں۔ تھینک یو۔